خالق کائنات، مالک روز معاشر اللہ رب العزت اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں، اپنے جہ و جلال میں، اپنے جمال میں، اپنے اختیار میں، اپنے تصرف میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہی رحیم ہے، تمہیں بخشنے والا ہے، تمہاری مغفرت کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، تمہارے رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری کائنات میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا راج ہے۔ اللہ رب العزت کا جو نام ہے اس میں ذات اللہ جیسا کسی کا نام نہیں ہے، اس جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اس جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، اس جیسے کسی کے کمالات نہیں ہے، اس جیسا کسی کا جہ و جلال نہیں ہے، اس جیسا کسی کا جمال نہیں ہے، اس جیسی کسی کی عطا نہیں ہے، اس جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہے، اور اس جیسی کسی کا تصرف نہیں ہے، اور اس جیسا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ وہ اپنے اختیار کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنے جہ و جلال کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی عطا کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، پھر سب سے بڑھ کے وہ اپنی پکڑوں کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو میری آپ کے گناہوں کو، میری آپ کی اوقات کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے مقام کو اور اپنی شان کو دیکھتا ہے، پھر نوازتا ہے تو نوازتا ہی جاتا ہے، پھر یہاں تک بات آتی ہے کہ عرش سے آواز دیتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں نے تمہیں اتنا عطا کر دیا ہے، اتنی نعمتیں پہ در پہ دیے جا رہا ہوں، اور تم نشکری پہ نشکری کیے جا رہے ہو، آخر کب تک تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو، کون کون سی میری نعمت کو جھٹلاتے رہو گے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو یوں دیتا ہے، اور جب وہ عرش والا روٹھ جاتا ہے تو پھر کیا فرماتا ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ اے میرے محبوب، ان کے ترلے نہیں کرنے، ہم نے آپ کو نصیحت کرنے والا، تبلیغ کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، پیغام پہنچانے والا بنا کے بھیجا ہے، آپ محض ہمارے پیغام کو پہنچائیں، آپ محض تبلیغ کریں۔ ہم نے آپ کو ان کے اوپر چوکیدار نہیں بنا کے بھیجا، ہم نے دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے پہرے دار بنا کے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے ان کے لیے عذاب اکبر تیار کر رکھا ہے، اگر یہ نہیں مانتے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر انہوں نے میرے پاس آ کے رہنا ہے تو حساب ہو کے رہے گا، انہوں نے میرے پاس آ کے رہنا ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آ گئے، یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں کون اٹھائے گا؟ پھر وہی اٹھائے گا جس نے تجھے ناپاک قطرے سے بنایا ہے، جو پہلی بار اٹھانے پہ قادر ہے وہ دوسری بار بھی اٹھا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے میرے پاس ہی آنا ہے، پھر حساب ہو کے رہے گا۔ پھر جب وہ پکڑتا ہے تو کیا کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیری پکڑیں جو ہے، میرے رب کی پکڑیں بڑی سخت ہیں۔ جب وہ پکڑنے پہ آ جاتا ہے، اپنا اختیار ہے، اپنا تصرف ہے، اپنے اختیار اور تصرف کے بارے میں رب خود فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس وہ جس بات کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کن کہتا ہے، اس کا ظہور ہو جاتا ہے، وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔
کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس جیسا کوئی رحمان نہیں ہے، اس جیسا کوئی رحیم نہیں ہے، اس جیسا کوئی کریم نہیں ہے، اس جیسا کوئی غفار نہیں ہے، اس جیسا کوئی ستار نہیں ہے، اس جیسا کوئی جبار نہیں ہے، اس جیسا کوئی قہار نہیں ہے، اس جیسا کوئی علیم نہیں ہے، اس جیسا کوئی خبیر نہیں ہے، اس جیسا کوئی حاکم نہیں ہے، اس جیسا کوئی رعوف نہیں ہے، اس جیسا کوئی حمید نہیں ہے، اس جیسا کوئی مجید نہیں ہے، اس جیسا کوئی احد نہیں ہے، اس جیسا کوئی واحد نہیں ہے، اس جیسا کوئی صمد نہیں ہے، اس جیسا کوئی والی نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہادی نہیں ہے، اس جیسا کوئی باقی نہیں ہے، اور اس جیسا کوئی شافی نہیں ہے، اس جیسا کوئی جمیل نہیں ہے، اس جیسا کوئی خالق نہیں ہے، اس جیسا کوئی مصور نہیں ہے، اور اس جیسا کوئی تواب نہیں ہے، اس جیسا کوئی مجیب نہیں ہے، اس جیسا کوئی نجیب نہیں ہے، اور اس جیسا کوئی ذو الجلال والاکرام نہیں ہے تو صرف میرا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، میں اول ایسا ہوں کہ میرے سے پہلے کوئی نہیں ہے، میں آخر ایسا ہوں کہ میرے بعد کوئی نہیں ہے، میں ظاہر ایسا ہوں کہ کسی سے چھپا نہیں ہوں، میں چھپا ایسے ہوں، میں راز ایسا ہوں کہ مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، وهو بكل شيء علیم، پھر یاد رکھو میرے سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں میں بھی چل رہا ہے میں اس سے بھی آگاہ ہوں۔ هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے، یہ وہ صفات حمیدہ ہیں جو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ یہ جو میں نے مختصر سا اللہ رب العزت کا تعارف کروایا ہے، کہنے اور عرض کرنے کا مقصد اور مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی صفات حمیدہ کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی ذات بھی اپنی ہے، اس کی ذات بھی قدیمی ہے، تیری میری ذات بھی عارضی ہے اور اللہ کی عطا ہے، تیری میری صفات بھی عارضی ہیں اور اللہ کی عطا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہم نہ ہمیشہ سے ہیں اور نہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارا جو بھی وجود ہے، جو بھی اختیار ہے، جو بھی تصرف ہے، جو بھی جلال ہے، جو بھی جمال ہے، جو بھی کمال ہے، وہ آج ہے کل نہیں، ابھی ہے آنے والے پل میں نہیں ہے، وہ عارضی ہے۔ اللہ کا جو کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا جو کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ جو اللہ رب العزت کی صفات یا جتنی بھی صفات اسماء الحسنہ یا صفاتی نام اللہ رب العزت نے ہمیں بتائے یا احادیث مبارک میں آئے، وہ اسماء الحسنہ یا وہ اسماء الحسنہ یا وہ صفات باری تعالی جو اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کو بتائی، جتنی بھی صفات یا جتنے بھی اسماء الحسنہ یا جتنے بھی صفاتی نام ہمیں معلوم ہیں یا معلوم نہیں ہیں، تمام صفات کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی ایک صفت ہے یا کریم۔ تو یہ تمام صفات جو ہمیں معلوم ہیں، جو اللہ نے بتا دی، اور وہ صفات جو ہمارے سے مخفی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہیں، تمام صفات جو ہیں وہ اس صفت کے نیچے ہیں، اس جھنڈے کے نیچے ہیں، یا یوں آسان زبان میں کہہ لیں کہ تمام صفات کی بنیاد اللہ کی شان کریمی کے اوپر ہے۔ اللہ رحمان ہے، یہ الگ ایک پورا نظام ہے۔ پچھلی محفل میں بھی میں نے رحمان، رحیم اور طواب کے اوپر کلام کیا۔ رحیم ایک پورا نظام ہے، طواب ایک پورا نظام ہے، غفار ایک پورا نظام ہے، جبار ایک پورا نظام ہے، ایک قہار ایک پورا نظام ہے۔ لیکن کسی بھی اللہ کی صفت کو آپ لے لیں،
ہر صفت کے اندر اللہ کی کریمی چھلکے گی جھلکے گی. کوئی بھی صفت لے لے، یہاں تک کہ کیونکہ ہم عربی نہیں ہیں، عجم ہیں، ہمیں عربی زبان کے اوپر اتنا عبور نہیں ہے، ہم جو اللہ رب العزت کے نام مبارک ہے اس میں جس طرح یا جبار یا قہار یا ممیت، تو ہم ان کو الٹ لے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ کا قہر جو ہے وہ اتر رہا ہے، یا ممیتو ہے تو اللہ موت دینے والا ہے. بھائی الممیتو کے اندر بھی کریمی ہے، الجبارو کے اندر بھی کریمی ہے، القہارو کے اندر بھی کریمی ہے، الرحمن کے اندر بھی کریمی ہے، الرحیم کے اندر بھی کریمی ہے، ستار کے اندر بھی کریمی ہے، غفار کے اندر بھی کریمی ہے. تو اگر یہ نہیں سمجھتا کہ الممیتو کے اندر کریمی نہیں ہے تو جا ان مریضوں سے پوچھ جو کینسر کے درد سے مر رہے ہیں، موذی امراض سے مر رہے ہیں، انہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے. ان سے پوچھ کہ موت کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے جا کے پوچھ کہ موت کتنی بڑی نعمت ہے. تو موت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ تو نے موت کی تیاری نہیں کی. تیرے اوپر بھی جوانی کے دن ہیں، خوشحالی کے دن ہیں، اس لیے تجھے موت سے ڈر لگتا ہے. جب تجھے موت سے ڈر لگتا ہے تو پھر موت دینے والے سے بھی تجھے ڈر لگے گا، تجھے الممیتو سے بھی ڈر لگے گا، یا ممیتو سے بھی ڈر لگے گا. ان سے پوچھ جو ہر پل موت مانگ رہے ہیں، ان سے پوچھ موت کتنی بڑی نعمت ہے. پھر اولیاء اللہ سے پوچھ کہ موت کتنی بڑی نعمت ہے، کہ یار کی یار سے ملاقات صرف موت کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، کہ انہوں نے تیاری کی ہے آخرت کی، انہوں نے تیاری کی ہے مرنے کے لیے، انہوں نے تیاری کی ہے اللہ سے ملاقات کے لیے. ہم نے تیاری کی ہے دنیا میں رہنے کے لیے، اس لیے ہم مرنا نہیں چاہتے. جب مرنا نہیں چاہتے تو ہم الممید کا نام سننا نہیں چاہتے کہ بھائی یہ نہیں پڑھنا، یہ بڑا جلالی ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے، انسان اجڑ جاتا ہے. تو اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی صفاتی نام ہیں، ہر نام کے اندر اللہ کی شان کریمی جھلکتی ہے، چھلکتی ہے. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کے جو تمام صفات حمیدہ ہیں ان کی بنیاد شان کریمی کے اوپر ہے، یا اللہ رب العزت کی تمام صفات حمیدہ جو ہیں وہ جو شان کریمی کا جھنڈا ہے اس کے نیچے ہے. اور میں نے تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی کہ اللہ کی کسی بھی صفت کو آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو اس کے اندر کیا آپ کو نظر آئے گا؟ اللہ کی کریمی، اللہ کی رحیمی، اللہ کی کریمی. یہ جو اللہ رب العزت کا نام ہے الکریم، جس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی شان کریمی، جس طرح میں نے خطبے کے اندر بھی آیت پڑھی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ اللہ کا اسم مبارک یعنی یا کریم یا الکریم، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 بار آیا ہے. کتنی بار آیا؟ اگر سوئے نہیں تو 3 بار آیا. پہلے ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. دوسری جگہ پہ آیا ہے سورۃ الق کے اندر اقرأ وربک، اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اقرأ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرأ پڑھ، وربک الاکرم وہ تیرا رب جو کریموں کا بھی کریم ہے، جو کریموں کا بھی کریم ہے. یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی، موضوع سے تھوڑا سا اس کا تعلق تھا تو میں نے کہا اس کی وضاحت ہو جائے. یہاں پہ جو اللہ رب العزت کی صفت آئی ہے وہ کون سی آئی ہے؟ اقرأ وربک الاکرم، یعنی جس کو آپ اکرم کہتے ہیں، اپنی اردو زبان میں ہم کہتے ہیں اکرم، جس طرح محمد اکرم نام ہم رکھتے. یہاں صفت آئی ہے اکرم. پہلے میں نے آپ حضرات کے جو گوش گزار کی ہے یا آپ کے سامنے بات کی ہے وہ کیا ہے؟ الکریم. اب یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسرا اللہ رب العزت سورۃ نمل میں فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌّ كَرِيمٌ. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَنِيٌّ كَرِيمٌ. یہ 3 جگہوں پہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت کا نام کریم آیا ہے. 2 جگہوں پہ کریم ہے اور 1 جگہ پہ اکرم. یہ جو صفت اللہ کی کریم ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ جو صفت کریم ہے اس کی خیرات اللہ رب العزت نے مخلوق کو بھی عطا کی ہے.
اس صفت مبارک کی یا اس اسم کی خیرات یا فیضان اللہ نے اپنی مخلوق کو بھی عطا کی ہے، اسی کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن جو اکرم ہے، الاکرم، اس کا مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف محض اللہ کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی اللہ نے اس کی خیرات دی ہے۔ اب آپ کو بات تب اللہ سمجھ آئے گی کہ الاکرم کیا ہے اور الکریم کیا ہے۔ جب تک معنی سمجھ نہیں ہوں گے، آگے جو میں بات کروں گا واپس رات کو سمجھ نہیں آئے گی۔ الاکرم کے معنی ہے کہ کریموں سے بڑھ کے کرم کرنے والا۔ کریموں سے یعنی دنیا میں جتنے بھی کریم ہیں، کرم کرنے والے ہیں، ان سب سے بڑھ کے جو کرم کرتا ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اس لیے کسی اور کے بارے میں آپ نہیں یہ کہہ سکتے کہ فلان جو ہے وہ الاکرم ہے۔ اگر یہ ہم کہیں گے تو بندہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کائنات میں کریموں سے بڑھ کے کرم کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ میں نے ابھی بیان کے آغاز میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ بات وضاحت سے بیان کی کہ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو صرف اللہ رب العزت کا خاص ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بقیہ ہے جو اللہ رب العزت نے مخلوق کے اندر فیض بانٹا ہے یا اپنی صفت کا پرتاؤ ڈالا ہے، وہ ہے کریم۔ وہ کیا ہے؟ کریم۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اب کریم کیا ہے؟ اے انسان، تجھے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کون سی بات ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کہیں اور بھاگا جا رہا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کریم کون ہے؟ اللہ بولو کریم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے در پہ آ جائے کوئی سوالی، اس کے در پہ آ جائے وہ انکار نہ کرے، وہ انکار نہ کرے۔ کریم اس کو کہتے ہیں کہ وہ سوالی کے سوال کو نہ دیکھے بلکہ اپنی عطا کو دیکھے، اپنے مقام کو دیکھے، اپنی شان کو دیکھے۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو احسان کرے پھر احسان کو جتلائے نہیں۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو اتنا دے کہ دینے کی حد کر دے پھر واپسی کا سوال نہ کرے، پھر واپسی کا سوال نہ کرے۔ جو واپسی کا سوال نہیں کرتا، احسان کر کے جتلاتا نہیں ہے، جب دیتا ہے تو سائل کی حیثیت نہیں دیکھتا بلکہ اپنا مقام دیکھتا ہے۔ پھر سب سے آخری بات جو سب سے بڑی بات ہے، کریم اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ بس یہ آخری بات، باقی باتیں آپ کو بھول جائے گی۔ آپ صرف کریم کے معنی اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ کریم اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ اب پہلے اللہ رب العزت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا وہ رب جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ اے انسان، تجھے کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اسے چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا ہے؟ اب یہ اللہ کا گلہ آپ کو سمجھ آیا کہ اے بندے، میں نے تجھے بن مانگے عطا کیے جا رہا ہوں، پھر بھی تو بے وفا ہو گیا ہے، پھر بھی تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ میں اکرم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، تجھے کائنات میں دوسرا اکرم کون مل گیا ہے؟ تجھے کائنات میں دوسرا کریم میرے سے بڑھ کے کون مل گیا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے چلا گیا، کسی اور کے در پہ چلا گیا؟ تو اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے؟ الکریم۔ الکریم۔ انہ لقول رسول کریم، انہ لقول رسول کریم۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم اور اللہ کی عطا سے آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کریم۔ اللہ کریم، رسول کریم، قرآن کریم، مرشد کریم۔ ہادی ہو، رہبر ہو، مرشد ہو، کریم۔ اللہ کریم، رسول کریم، قرآن کریم، مرشد کریم اور والدین کریمین۔ والدین کریمین۔ اللہ یہ 5 باتیں آپ حضرات نے آج ذہن میں رکھنی ہیں
کہ یہ 5 باتوں کے متعلق آپ کا ذہن واضح ہونا چاہیے کہ ان سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی دوسرا کریم نہیں ہے. بس اتنا نقطہ یا اتنی بات آپ حضرات نے آج سمجھنی ہے، اور اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی ذات میں کسی کریم سے بڑھ کے کریم ہے، اس سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تائیں، اپنی ذات مبارک تائیں جتنے کریم ہیں زمانے میں اتنا کوئی کریم نہیں ہے. قرآن کریم اپنے مقام تائیں جتنا کریم ہے اتنی کوئی دوسری کتاب کریم نہیں ہے. کیوں؟ جو نفع قرآن سے ہوتا ہے الف لام میم سے لے کے والناس تک، وہ کسی اور کتاب سے نفع نہیں ہے. پھر قرآن ہمیں نفع دیتا ہے، کوئی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے؟ ہم پڑھتے جاتے ہیں، ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں. ہم زیارت کرتے ہیں، ہم اس کی زیارت کے اوپر اجر و ثواب ملتا جاتا ہے، اور واپسی کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے. تو اسی طرح مرشد ہے، ہادی ہے، رہبر ہے، وہ اپنے مقام تائیں کریم ہے. جو آپ کا مرشد ہے، جو میرا مرشد ہے، میرا ہادی ہے یا آپ کا ہادی ہے، اللہ والو جتنا اس زمانے میں اس کائنات میں آپ کے اوپر وہ کریم ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں ہے. اب آخری جتنے ماں باپ یعنی بدنی ماں باپ، پہلے مرشد کا کیا تھا؟ روحانی ماں باپ. تو جو بدنی ماں باپ ہیں اللہ والو جتنے وہ آپ کے حق میں کریم ہیں، زمانے میں کوئی اور اتنا کریم نہیں ہے. اس لیے بزرگان کہتے ہیں نا، جو ماں سے زیادہ پیار کرے وہ ماں نہیں، وہ ڈین ہے. جو ماں سے زیادہ پیار جتلائے یا ماں سے زیادہ پیار کرنے کی کوشش کرے یا ماں سے زیادہ پیار کرنے کا احساس دلائے، وہ ماں نہیں ہو سکتی، وہ ڈین ہو سکتی ہے. کیوں؟ ماں سے بڑھ کے یا ماں باپ سے بڑھ کے کوئی کریم ہے ہی نہیں ہے. اللہ کریم، رسول کریم، قرآن کریم، مرشد کریم، اور آخری والدین کریم ہیں، یعنی ماں بھی کریم، باپ بھی کریم. اب اللہ والو یہ جو مرشد ہے یعنی رہبر ہے، ہادی ہے، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کی شان کریمی آپ ذرا سنیں تاکہ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا. اگر بات اوپر سے شروع کروں گا تو وہ پھر بات کا وہ مزہ نہیں رہتا، وہ بات سمجھ نہیں آتی. بات نیچے سے شروع کروں گا تو پھر آپ کو اللہ کی شان کریمی سمجھ آئے گی. اور وہ جو آیت میں نے 2-3 بار پڑھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جو اللہ نے بندے سے گلہ کیا ہے، پھر آپ کو اس گلے کی گہرائی سمجھ آئے گی. آپ چلتے پھرتے اس آیت کو پڑھو گے، آپ کے آنسو بھی جاری ہوں گے اور آپ کو ندامت اور شرمندگی بھی ہوگی کہ میرا رب رب ہو کے، میرا کریم کریم ہو کے میرے سے گلے کر رہا، اور میں نے اپنے رب سے ایسی بگاڑی ہے. مجھے زمانے میں کون سے ایسا کریم مل گیا ہے کہ اس کا در چھوڑ کے میں کسی اور کے در پہ چلا گیا. مولا علی اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، ولیوں کے سردار. تو ایک سائل آیا. کون آیا؟ مانگنے والا فقیر آیا، سائل آیا. تو غلام نے آ کر آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا باہر ایک مانگنے والا آیا ہے، غلام فقیر آیا ہے، سائل آیا ہے. تو سائل کو اندر بلایا، یعنی مولا علی نے فرمایا کہ سائل کو اندر بلا لو. حجرے میں بلا لیا. جو ہی سائل حجرے میں داخل ہوا تو مولا علی نے، آقا نے غلام کو حکم دیا کہ دیے کو بجھا دو، دیے کو بجھا دو. غلام نے حکم کی تعمیل کی، مولا علی کے حکم کی تعمیل کی اور دیے کو، چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا. اور مولا علی نے فرمایا سائل کو مخاطب کر کے، ہاں بتاؤ کیا سوال ہے، کیسے آئے ہو؟ اب اس نے اپنا مدعا بیان کیا، اپنا سوال جو تھا، اپنی عرضی جو تھی وہ پیش کی. مولا علی نے اس کے سوال کو پورا کیا. جب سائل سوال پورا ہونے کے بعد حجرے سے باہر نکل گیا تو مولا علی نے غلام کو بلایا کہ دیا جلا دو، دیا جلا دو. اب اگلی بات جو ہے وہ دل کے کانوں سے سننی ہے. جب سائل اپنا سوال لے کر چلا گیا، اپنے سوال کا جواب لے کر چلا گیا، مولا علی کی عطا لے کر چلا گیا، جو اس کی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، تو غلام جو ہے وہ حجرے میں داخل ہوا اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ مولا علی جب سائل آیا تو روشنی کی ضرورت تھی، آپ نے روشنی بجھانے کا حکم دے دیا، چراغ بجھانے کا حکم دے دیا.
اب تو ہم دونوں بیٹھے ہیں، اب تو اگر چراغ بند بھی ہو تو خیر ہے، آپ نے جلانے کا حکم دے دیا۔ تو اللہ علیہ مولا علی نے فرمایا، مولا علی کی شان کریمی دیکھو، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی ضرورت مند سائل بن کے کسی کے در پہ جاتا ہے، جو اس کے چہرے کے اوپر سوال کرتے شرمندگی ہوتی ہے، میں اس شرمندگی کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا جو میرے در پہ آ گیا ہے وہ کھل کے سوال کرے۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ زندگی میں کسی نے مانگا نہیں ہے، اور اتنا علم عطا کیا ہے کہ کسی نے پوچھا نہیں ہے۔ آج میں چاہتا تھا میرے در پہ ایک سائل آیا ہے، وہ اتنا مانگے کہ علی دینے کی انتہا کر دے، مگر اس کے چہرے کی شرمندگی کو نہ دیکھ پائے، اس کے چہرے کی شرمندگی کو نہ دیکھ پائے، تاکہ وہ کھل کے بات کرے۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو جو دنیا کی ضرورتیں ہیں وہ دی ہوئی ہیں۔ اللہ نہ کرے جس طرح ہمارے علاقے میں اور خاص طور پہ سندھ میں اور بلوچستان میں سیلاب آیا، کتنے لوگ ایسے تھے جو زکوٰۃ دینے والے تھے، لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والے تھے، راتوں رات وہ کیا ہو گئے؟ زکوٰۃ لینے والے ہو گئے۔ تو ان بیچاروں کو پوچھو کہ ہاتھ پھیلانا کیا ہوتا ہے، مانگنا کیا ہوتا ہے، ان سے پوچھو۔ تو جو وہ ہاتھ پھیلاتی ہیں پانی کی ایک بوتل کے لیے، اور آج کل وہ ٹینٹ کے لیے یا مچھردانی کے لیے یا گرم لباس کے لیے، ان سے جا کے پوچھو کہ ان کا سینہ کیسے پھٹتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ میں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے بلکہ زمین پھٹ جائے، ہم اندر چلے جائیں۔ تو جو انسان مانگنے والا نہیں ہوتا، جب حالات اس کو مجبور کر دیتے ہیں مانگنے پہ، تو اللہ بولو جو اس کو ندامت ہوتی ہے، جو شرمندگی ہوتی ہے، اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو مولا علی ایسی کریم ہستی، امام الاولیاء، آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا میرے سے کوئی سوال کر رہا ہو اس کے چہرے پہ ندامت ہو، اس کے چہرے پہ شرمندگی ہو، اور اس شرمندگی کو علی دیکھے، جو اس کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، جو بے بسی ہے، بے چارگی ہے، اس کو علی دیکھے، تاکہ علی جب نماز رہا ہو تو اپنا مقام دیکھ کے نماز رہا ہو، اور سائل جب سوال کر رہا ہو تو اپنی ضرورتیں دیکھ کے سوال کر رہا ہو، اسے یہ نہ ہو کہ یہ دے بھی سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، دونوں پردے میں رہے۔ تو اللہ بولو مولا علی کی یہ شان کریمی ہے، تو پیر و مرشد کی شان کریمی کا کیا عالم ہوگا، حضور علیہ السلام کی شان کریمی کا کیا عالم ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام کی شان کریمی ہے تو رب کریم کی کریمی کا کیا عالم ہوگا۔ اولیاء اللہ کی شان کریمی سمجھ آ گئی کہ جب وہ نوازتے ہیں، یا ہادی ہے، رہبر ہے، مرشد ہے، جب وہ نوازتے ہیں تو وہ اپنی شان کو، اپنے مقام کو دیکھ کر نوازتے ہیں، سائل کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے یا سائل کے سوال یا سائل کے مقام کو دیکھتے ہوئے نہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سائل کا سوال بہت چھوٹا ہوتا ہے یا اس کی ضرورت بہت تھوڑی ہوتی ہے، تو وہ جتنا مانگے اتنا ہی عطا کیا جائے تو اس کو کریم نہیں کہتے۔ کریم اس کو کہتے ہیں کہ مانگا تھوڑا جائے تو دینے والا دینے کی انتہا کر دے۔ پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی، دینے والا دینے کی انتہا کر دے، پھر اس کے بعد احسان نہ جتلائے، اور پھر تیسرا کیا ہے کہ دینے کے بعد واپسی کا مطالبہ نہ کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کریم۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، میرے آپ کے لجپال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود سے آگے بڑھے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ایک اعرابی طواف کر رہا ہے، اور وہ پکار رہا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعرابی کو، اس دیہاتی کو دیکھا کہ یہ میرے رب کو پہچان گیا ہے، تو دیہاتی ہے، تو عربی ہے، لیکن یہ میرے رب کو پہچان گیا کہ میرا اللہ کریم ہے، کہ میرا اللہ کریم ہے۔ اس نے اس صفت سے اللہ کو پکارا ہے کہ تمام صفات کی بنیاد اس صفت کے اوپر ہے۔ جس نے اس صفت سے اللہ کو پکار لیا، اس نے تمام صفات سے اللہ کو پکار لیا۔ تو دیکھنے کو، کہنے کو، سننے کو کیا ہے؟ عربی ہے، دیہاتی ہے۔ اب دیہاتی کیا پکار رہا ہے؟ وہ عربی کیا پکار رہا ہے اللہ کو؟ یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت خوشی ہوئی، اور آپ نے بھی تھوڑی سی بلند آواز سے کہا یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ اب عربی جو ہے ہجر اسود سے آگے بڑھا، طواف کر رہا ہے، شوط کاٹ رہا ہے۔
اب وہ مزاب رحمت تک پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے پیچھے پکار رہے ہیں یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اور آگے وہ عربی ہے وہ کیا بول رہا ہے؟ یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ جب وہ مزاب رحمت سے دوبارہ چکر کاٹ کے حجر اسود کی طرف آیا ہے، رکن یمانی پہ پہنچا، رکن یمانی سے حجر اسود کے پاس آیا، اب یہ مکمل شوط کے اندر، چکر کے اندر وہ پکار رہا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا پکار رہے ہیں؟ یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ جب وہ 2-3 شوط مکمل ہو گئے، یعنی طواف کے 2-3 چکر مکمل ہو گئے، تو اس عرابی نے یوں کر کے دیکھا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، کملی والے کو، ودھا کے مکھڑے والے کو، واللیل کے زلفوں والے کو، علم نشرہ کے سینے والے کو، اور یاسین کے دانتوں والے کو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دیکھا تو عرض کرنے لگا کہ جتنا تیرا حسین چہرہ ہے، اگر تو اتنا حسین و جمیل نہ ہوتا اور جیسا تیرا خوبصورت قد ہے ایسا قد نہ ہوتا تو مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں تیری شکایت اپنے نبی کے دربار میں لگاتا، تیری سادگی پہ کون مر نہ جائے۔ اگر تو اتنا حسین و جمیل نہ ہوتا، تیرا چہرہ اتنا پر نور نہ ہوتا، تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا، تیرا قد اتنا دراز اور خوبصورت نہ ہوتا، تیری اتنی وجاہت نہ ہوتی، تو اتنا حسن و جمال کا مالک نہ ہوتا، تو میں تیری شکایت کہاں لگاتا؟ بارگاہ رسالت میں لگاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں تیری شکایت کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پوچھا، اے عربی، تو نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے؟ تو نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تو پھر ایمان کیسے لے کر آیا ہے، کلمہ کیسے پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بن دیکھے ایمان لے کر آیا ہوں، میں نے بن دیکھے نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج زمین پہ بھی میں تیرا نبی ہوں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں میں تیرا شافی ہوں گا، شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ آج زمین پہ میں تیرا نبی ہوں، جس کے دربار میں تو شکایت لگانے کی بات کر رہا تھا وہ میں ہوں، تو کل میدان محشر میں میں شافی ہوں گا، تیری شفاعت کرنے والا ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس نے پاؤں پکڑ لی، پاؤں کو بوسہ دینے لگا، ادھر وہ پاؤں سے لپٹا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے، ادھر میرے رب نے کہا کہ زمین پہ میرا رسول شان کریمی اپنی ظاہر کر رہا ہے، تو عرش پہ ایک جھلک میں کیوں نہ دکھا دوں کہ اگر میرا رسول، میرا محبوب اتنا کریم ہے تو اس کا رب کتنا کریم ہوگا، اس کا رب کتنا کریم ہوگا۔ اللہ نے فوراً جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جا جبریل، جا ذرا میرے محبوب کو میرا پیغام پہنچا کر آ، اور عرض کرنا کہ میرا پیغام عربی کو سنا دے، میرا پیغام عربی کو سنا دے۔ جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ یہ جو عربی آپ سے ہم کلام ہے نا، یہ جو کہہ رہا تھا ابھی میں شکایت لگاتا، اس کو کہو کہ تیرا رب تیرے ایک ایک عمل کا حساب کرے گا، تو مر کے ہمارے پاس آ، ہم تیرے ایک ایک عمل کا حساب لیں گے، تیرے ایک ایک عمل کا حساب لیں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے جو پیغام اللہ کا سنا، عربی کو کہا کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے اور تیرے بارے میں اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تیرے اعمال کا ہم حساب لیں گے، تیرے اعمال کا حساب لیں گے۔ اللہ والو اب یہ روایت کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس کے مفہوم کو۔ اب وہ عربی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب میرا حساب لے گا، پھر اپنے رب کو میرا پیغام بھیجیں کہ میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ اگر وہ میرا حساب لے گا تو پھر میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ تو رب ہے، وہ تو حساب لے سکتا ہے، تو کیسے حساب لے گا؟ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ تو چاہے تو بخش دے، چاہے عذاب دے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو کیسے اس کا حساب لے گا؟ تو عربی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اگر میرے رب نے میرا حساب لیا میرے گناہوں کا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔
اگر میرے رب نے میرے گناہوں کا حساب لیا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا، اگر میرے رب نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی مغفرت کا حساب لوں گا، اور اللہ نے اگر میرے بخیل ہونے کا، بخل کا حساب لیا تو میں اس کے کریم ہونے کا حساب لوں گا، میں اس کے کریم ہونے کا حساب لوں گا۔ اب جب یہ پیغام دے کے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا، ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام زار و قطار رو رہے، آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہے اور آنسو جو ہے وہ سینہ عطر پہ گر رہے ہیں۔ فوراً جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ رب فرماتا ہے کہ آپ رونا بند کر دے، آپ کی گریا نے، آپ کے آنسوں نے، آپ کے رونے نے، آپ کے غم نے جن ملائکہ نے میرا عرش تھاما ہوا ہے ان کو تسبیح بلا دی ہے، اور اس عرابی کو کہہ دیں، خوشخبری سنا دیں، یہ ہمارا حساب نہ لے، ہم اس کا حساب نہیں لیں گے، یہ ہمارا حساب نہیں لے، ہم اس کا حساب نہیں لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو خالص توبہ کر لو، پکی سچی توبہ کر لو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ تم سے دور کر دے، یعنی معاف کر دے۔ تو اللہ والو یہ تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم رب کو کریم سمجھتے ہیں کہ نہیں، یا ہمیں کون رب کا شریک مل گیا ہے کہ جس کے پاس ہم بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، کبھی پیروں کے پاس، کبھی فقیروں کے پاس، کبھی عاملوں کے پاس۔ تھوڑے دن پہلے میں نے بیان کیا، اس بیان میں بھی اللہ والوں میں نے یہی بات، جو جماعت آئی تھی ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارا ایمان بنا تو تعویذ کے اوپر بنا، ہمارا ایمان بنا تو تعویذ کے اوپر بنا، ہمارا ایمان بنا تو ہاتھ میں پہننے والی کڑی کے اوپر ایمان بنا، ہمارا ایمان بنا تو اس انگوٹھی کے اوپر ایمان بنا، ہمارا ایمان بنا تو گھر کے اوپر کالی ہنڈیا جو رکھی ہے اس پہ ایمان بنا، ہمارا ایمان بنا تو گاڑی کے پیچھے کالا کپڑا جو سلنسر کے ساتھ باندھا ہے اس پہ ایمان بنا، ہمارا ایمان بنا تو گھوڑے کی نال کھری کے اوپر ایمان بنا۔ اے بدبخت، تجھے رب نے ایمان سے نوازا ہے، تیرا ایمان تو رب پہ بننا چاہیے تھا، تیرا کھری پہ بن گیا، تیرا تعویذ پہ بن گیا، تیرا اس انگوٹھی کے بن گیا، تیرا کالے اور سفید کپڑے پہ بن گیا۔ تو نے کیا محنت کرنے دیا اپنا ایمان اللہ پہ بنانے کی؟ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ باذن اللہ، اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا مجھے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر ہے یا شر ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ قادر ہے، تمام حالات ناکامی کے ہوں گے، اللہ کامیابی دے کے دکھائے گا۔ سارے حالات کامیابی کے ہوں گے، اللہ ناکام کرنے پہ قادر ہے۔ فرعون کے نزدیک سارے حالات کامیابی کے تھے، لیکن وہ جب دریا کے بیچ میں پہنچ گیا اللہ نے ناکام کر کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سارے حالات ذلت والے، ناکامی والے تھے، جب وہ بیچ دریا کے کنارے پہنچے اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا، اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا۔ تو اللہ رب العزت اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب کے اندر نہ کامیابی ہے، اسباب کے اندر نہ ناکامی ہے، اسباب کے اندر نہ شفا ہے، اسباب کے اندر نہ وبا ہے۔ شفا ہے، وبا ہے، عزت ہے، ذلت ہے، ناکامی ہے، کامیابی ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسباب تو بہانہ ہے، اللہ کا حکم نشانہ ہے۔ اسباب تو بہانہ ہے کہ اللہ نے دنیا یہ دار الاسباب بنائی ہے تاکہ انسان کو آزمایا جائے۔ اب اللہ ہمارے پاس رزق آتا ہے، آپ جو ملازم طبقہ بیٹھے ہیں آپ کو تنخواہ ایک ملتی ہے مہینے کے بعد، ہم جو کاروباری لوگ ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ گاہک۔ ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ گاہک۔ ہمیں گاہک کے ذریعے رزق ملتا ہے، جو آپ میں سے ملازم لوگ بیٹھے ہیں انہیں نوکری کے ذریعے، ملازمت کے ذریعے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ رزق اللہ ہے یا رازق اللہ ہے؟ بولتے کیوں نہیں آپ؟ چپ کر گئے۔ ان دونوں میں اللہ کون ہے؟ رازق اللہ ہے۔ اللہ والو ہم رزق کی قدر اس لیے کرتے ہیں کہ بیچنے والا اللہ ہے۔ اب میں یہاں سے ملتان سے کسی شہر میں کسی کے پاس کوئی اپنا بندہ بھیجوں تو وہ بندے کو نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ بھیجنے والا کون ہے۔ بندہ شکل کا چول ہے،
شکل کا کوجا ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، جو بھی ہے، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، جو بھی ہے، ضرورت مند ہے یا عطا کرنے کے لیے آیا ہے، وہ یہ نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ اسے بھیجنے والا کون ہے۔ تو بے نہیں اللہ والو رزق ہے، تو رزق کی ہم قدر کیوں کرتے ہیں، یا قدر کرنے کا شریعت میں حکم ہے کہ رزق بھیجنے والا رازق ہے، اور رازق کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ اور ہم نے کیا کیا کہ رزق کے ذریعے رازق تک پہنچنا تھا۔ اب میں اپنا کوئی بندہ، اپنا کوئی نمائندہ کسی شہر میں بھیجتا ہوں کہ بھائی جاؤ فلان بندے کے پاس اور یہ کام کر کے آؤ، تو وہ اس بندے کو راضی اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ بھیجنے والا ناراض ہو جائے، بھیجنے والا راضی ہو جائے۔ تو ہم رزق کی قدر اس لیے کرتے ہیں کہ بھیجنے والا رازق راضی ہو جائے، لیکن ہماری بدبختی کیا ہوئی کہ ہم نے رزق کو سجدے شروع کر دیے، ہم رزق کے پیچھے ہی پڑ گئے، ہم نے کہا یہی سب کچھ ہے۔ آج دکاندار کو محفل کی دعوت دو، وہ کہتا ہے روٹی نہ کمائی ہوں، محفل جا کے بیٹھے رہیے۔ دکاندار کو محفل دعوت دو تو اس کے پاس جواب ہے، ذمہ دار کو محفل کی دعوت دو اس کے پاس جواب ہے، ملازم طبقے کو دین کی یا محفل کی دعوت دو اس کے پاس جواب ہے۔ تو غلامی کس کی اختیار کر لی؟ رزق کی۔ تو ہم بھول گئے کہ اس رزق کے ذریعے ہم نے رازق تک پہنچنا ہے، ہم نے اس رزق کے ذریعے کہاں پہنچنا ہے؟ رازق تک۔ اللہ والو یہ تو وہی بے وقوفوں والی بات ہے، احمقانہ بات ہے کہ کسی کا خط آ جائے تو جس نے خط بھیجا ہے اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، بس خط دیکھ دے کہ اسے سجدے کیے جائیں، تو اس کو آپ پاگل کہیں گے یا اس کو عقل مند کہیں گے؟ فلولو آج ہمارا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو کم دیا ہے تو وہ زیادہ کے شکوے لے کے پھر رہا کہ مجھے زیادہ کیوں نہیں ملا، مجھے کم ملا ہے، مجھے زیادہ ملنا چاہیے تھا، میں محنت زیادہ کرتا ہوں۔ اور جس کو زیادہ ملا ہوا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس فرصت نہیں ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ تو ہم گم کس میں ہو گئے؟ رزق میں۔ ہم نے اپنی ذات کو فنا کرنا تھا، گم ہونا تھا، تو رازق کی ذات میں ہونا تھا۔ ہم نے رزق کے ذریعے وہاں پہنچنا تھا۔ بے نہیں جو ہمارے اوپر کرم ہوتا ہے، بن مانگے کرم ہوتا ہے، اس کرم کو پہچانتے ہوئے ہم نے کریم تک پہنچنا تھا، ہم کرم پہ ہی رک گئے، ہم کرم پہ ہی رک گئے۔ تو اللہ والو جب کرم پہ رک گئے تو کریم تک کیسے پہنچیں گے؟ جب رزق پہ رک گئے تو رازق تک کیسے پہنچیں گے؟ کرم سے کریم تک، رزق سے رازق۔ دوبارہ بولو، کریم سے کرم تک، کرم سے کریم تک، اور رزق سے رازق تک۔ اب اللہ والبس یہ آخری بات سن کے انشاءاللہ ذکر۔ حضرت شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان، اس کا والد فوت ہو گیا اور اس کے والد نے ساری زندگی اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی والی گزاری تھی، اور وہ ایسا اللہ کا نافرمان تھا اور معاشرے کی زندگی، عزیز و اقارب کی زندگی اس نے اجیرن کی ہوئی تھی۔ جس دن وہ مرا کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ دل کے کانوں سے آخری بات ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، سارا مضمون انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو کوئی بھی اس کی نماز جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ اب اس کا نوجوان بیٹا ہے، اکیلا۔ اب اکیلا آدمی میت کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس نے اپنے باپ کو کفن میں لپیٹا اور اونٹ کے اوپر لاد کے صحرا میں لے گیا گھسیٹتا ہوا۔ جب اکیلا صحرا میں اپنے باپ کی میت کو گھسیٹ رہا ہے تو وہاں ایک چرواہے نے دیکھا کہ یہ کیسا نوجوان ہے، یہ کیسی میت صحرا میں آئی ہے کہ اس کا کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی چارپائی نہیں ہے، اس کو کوئی کندھا دینے والا نہیں، اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چرواہے نے اپنی بکریوں کا ریوڑ چھوڑا اور وہ بھاگا فوراً مدد کے لیے۔ اسے جا کے پوچھا کہ اس کی کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس کے کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے۔ تب نوجوان دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میں کیا بولوں کہ مرے ہوئے باپ کے کرتوت تیرے پہ کھول دوں کہ میرا باپ کیسی گندی زندگی بسر کر کے مرا، میں اب کیا بیان کروں۔ تو عربی زبان بہت فصیح زبان ہے، تو یہ لوگ بڑی اشارے کے اندر بات کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس نے اس طریقے کے ساتھ بات کو ٹالا کہ جنازہ تو وہی پڑھے گا جس کو اللہ توفیق دے گا، یعنی ایسا اس نے گول مول اس کو جواب دیا، لیکن جو سننے والا ہے
وہ بھی عربی ہے، تو وہ اشارہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کوئی وارث نہیں ہے، کوئی اس کے عزیز و اقارب نہیں ہے۔ اب وہ چرواہے نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اب قبر کھودی، قبر میں اتارا، قبر میں مٹی ڈالی، اب چرواہے نے ہاتھ اٹھائے، اب چرواہے نے ہاتھ اٹھائے اور کافی دیر رو کے اللہ سے مانگتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے اور خود بکریوں کی طرف چلا گیا جہاں سے آیا تھا، اور جو وہ نوجوان تھا جس کا باپ تھا وہ اپنے باپ کو دفن کر کے اپنے گھر لوٹ گیا۔ رات کو حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا باپ فوت ہوا تھا اس نوجوان نے خواب دیکھا کہ میرا باپ جنت الفردوس کے اندر ٹہل رہا ہے، میرا باپ جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہے۔ تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اے بابا تیرے تو کرتوت ایسے تھے تو کہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا تھا، کہ تو نے ہماری زندگی اجیرن کی تھی، معاشرے کی زندگی اجیرن کی تھی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی والے گزاری تھی، تو یہ کیا ہو گیا؟ تو باپ کہنے لگا مجھے چرواہے کی دعا یہاں تک لے آئی ہے، مجھے چرواہے کی دعا یہاں تک لے آئی ہے۔ اب نوجوان کے اندر ہلچل مچ گئی کہ آخر چرواہا اتنا پہنچا ہوا ہے، ایسی ہستی ہے، یا اس نے کون سی ایسی دعا مانگی ہے کہ میرے رب نے میرے باپ کو ادنا درجہ بھی نہیں اعلیٰ ترین درجہ عطا کر دیے، وہ بھی جنت الفردوس کے اندر۔ تو اس کو ایک بے قراری ہوئی۔ اب وہ فوراً صحرا میں پہنچا۔ اگلے دن حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عصر کی اذان تک صحرا کے اندر اسے ڈھونڈتا رہا، اسی چرواہے کو، کہ کہیں یہ ریوڑ لے کے پھر رہا ہو۔ آخر اسے نہ ملا، شام کو جا کے وہ چرواہا ملا، تو اس نے جا کے اس کی چادر کو پکڑا اور جا کے کہنے لگا کہ اے چرواہے مجھے بتا تو نے اپنے رب سے کیا مانگا تھا، میرے باپ کے لیے اپنے اللہ سے کیا مانگا تھا، مجھے بتا۔ اب وہ چرواہا کہنے لگا کہ خدا کی عزت کی قسم ہے میں نے کوئی خاص دعا نہیں کی تھی، میں نے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز اور ذلیل بنا کے پیش کیا تھا، میں نے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز اور ذلیل، حقیر، مسکین بنا کے پیش کیا تھا، اور رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی اے اللہ یہ صحرا میں تنہا آیا، میں مسکین ہوں، عاجز ہوں، ذلیل ہوں، حقیر ہوں، کمینہ ہوں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں نے اس کی مہمان نوازی کی ہے، میں نے کمینہ ہونے کے باوجود، عاجز اور مسکین ہونے کے باوجود، حقیر اور ذلیل ہونے کے باوجود اس کی مہمان نوازی کی ہے، اسے قبر میں اتارا ہے۔ اے اللہ آج یہ مہمان تیرے پاس آ رہا ہے، یہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہا ہے، تو اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، اس عہد کو دیکھ، اس وعدے کو دیکھ اور اپنی شان کریمی کو دیکھ، میں نے ذلیل ہو کے اس کی مہمان نوازی کی ہے، تو کریم ہو کے اس کو جنت الفردوس میں مہمان بنا لے، تو کریم ہو کے اس کو جنت الفردوس میں اپنا مہمان بنا لے۔ تو اللہ والو اللہ رب العزت نے اس چرواہے کی دعا کو قبول کر لیا، صرف جنت الفردوس نہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ اب جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ کریم وہ ہے جو سائل کے سوال کو، سائل کے مقام کو، سائل کی حیثیت کو نہیں، اپنی عطا کو اور اپنی شان کو دیکھتا ہے، اپنے مقام کو دیکھتا ہے۔ اب سائل کا تو سوال زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا تھا اے اللہ مجھے معاف کر دے، عذاب نہ دینا، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہو سکتا تھا، لیکن میرے رب نے نہ صرف معاف کیا ہے بلکہ سب سے اعلیٰ ترین جنت، پھر جنت کے اندر اعلیٰ ترین مقام عطا کیا ہے۔ جو یہ سب کچھ عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اسے کریم کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں۔ تو اللہ والو آج کے بعد اب کریم کے ساتھ اپنا تعلق کس نے جوڑنا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کی اس محبت کو، اس ندامت کو، اس شرمندگی کو بھی قبول و منظور فرمائے کہ اللہ والو اس کائنات کے اندر اللہ سے بڑھ کے کوئی کریم نہیں ہے۔ آپ یہ بات یہ یقین کے ساتھ یہاں جائیں یا اپنی اس یقینی کیفیت، ایمانی کیفیت کے ساتھ یہاں جائیں، اگر کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا، کسی کام کے لیے بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا، اب سجدوں میں بھی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اللہ کر کے بھی دعا مانگ رہے ہیں، کوئی وظیفہ کوئی ورد وظیفہ ہے وہ کر کے بھی دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ اگر کام نہیں ہو رہا تو اس کے اندر ہی کوئی بہتری ہے، اس کے اندر ہی کوئی بہتری ہے۔
یعنی مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتے جب دیکھا تو میں نے اللہ کو پہچانا. یعنی کامیابی نظر آ رہی ہے لیکن ناکامی میں بدل گئی، ناکامی نظر آ رہی ہے کامیابی میں بدل گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ علی کے صرف ارادے ہیں، فیکون کرنے والی ذات کوئی اور ہے. ان ارادوں کو منزل تک پہنچانے والی ذات کوئی اور ہے. علی کی زندگی، علی کے معاملات، علی کے ارادے کسی اور کے ہاتھ میں، ان کو پار لگانا کسی اور کے ہاتھ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمہارے تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ بولو ہم ساری زندگی کسی کام کے لیے بھی محنت کریں، اللہ کامیابی نہیں دینا چاہتا تو اللہ ناکامی دے کے رہے گا. کوئی زمانے میں آپ کو کامیابی نہیں دے سکتا. اور اگر اللہ ناکام کرنے پہ آ گیا، کامیاب کرنے پہ آ گیا ہے اور سارا زمانہ مل کے آپ کو ناکام کرنا چاہتا تو کوئی آپ کو ناکام نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ راضی، اللہ کامیاب کرنا چاہتا ہے. تو اس یقین کامل کے ساتھ اللہ والو آپ حضرات نے آپ یہاں سے جانا ہے، اپنی توبہ کے ساتھ اپنے توبہ پہ قائم رہنا ہے.